के सरबराह का एक और धमाका, एक और बहुत बड़ा कारनामा सामने आया है कि किस तरीके से सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन ने दिलेरी, बहादुरी और गैर मामूली जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए सिंध पुलिस की 5 अरब रुपए मालियत की 50 एकड़ अराजी पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। सिंध पुलिस की इस कीमती ज़मीन पर कब्जा कोई और नहीं बल्कि खुद मुबैना तौर पर ओमनी ग्रुप की जानिब से किया जा रहा था। और ओमनी ग्रुप के ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं, ये किसी से बात ढकी छुपी नहीं। पुलिस की इस कीमती अराजी पर कब्जे के मामले में खुद सिंध के एक सिटिंग सूबाई वजीर के अलावा खुद हैदराबाद के मेयर का नाम भी आ रहा है। किस तरीके से इस पुलिस की अराजी के लिए जाली कागजात बनवाने के गर्ज से खुद हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर तक का ट्रांसफ़र करवाना पड़ा, जिसके बाद ही जो है पुलिस की 45 साल से मलकियत में मौजूद उस 50 एकड़ अराजी के कागजात किसी और के नाम ट्रांसफ़र भी करवा दिए गए। और उसके बाद उसी अराजी पर जो है वो हाउसिंग स्कीम की जो है वो अनाउंसमेंट भी शुरू कर दी गई थी। वहाँ दफातर के क़याम का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया था, जिसकी इत्तला जब आईजी सिंध को मिली तो तमाम के तमाम काम जो है वो रुकवा दिए गए। इसके बाद से जो है वह ओमनी ग्रुप और ख़ुद सिंध पुलिस में जो है वो एक टकराव की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी बिलावल हाउस में बराजमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थिंकर, सियासी तज्जिया निगार और दानिश्वर गुरु जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि बिल आखिर सिस्टम की बदमाशी जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। दूसरों को लूटते लूटते अब बदमाश का टकराव जो है वो बदमाश से होने जा रहा है। किस तरीके से ओमनी ग्रुप की जानिब से खुद सिंध पुलिस की हैदराबाद बिठाई नगर में वाक़या 50 एकड़ अराजी जो कि बिल्कुल हाईवे के करीब वाक़या है, बहुत ही कीमती ज़मीन है। 1 एकड़ की कीमत इस वक्त 10 करोड़ रुपए बताई जाती है और ये 50 एकड़ की ज़मीन थी जो कि सिंध पुलिस को जो है वो 1980 में सिंध हुकूमत की जानिब से अलाट की गई थी, ताकि यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस लाइन और पुलिस के तरबियती इदारे जो है वो कायम किए जाएं। लेकिन ये ज़मीन जो है उसी तरह से रही, उस पर कोई तामीर का सिलसिला शुरू नहीं किया जा सका, जिसके बाद जो है ख़ुद शोरो ख़ानदान की नज़र जो है वो इस कीमती ज़मीन पर पड़ गई। उसके बाद इस ज़मीन को डकारने का जो है वो मंसूबा बनाया गया और इस मंसूबे में कहते हैं कि फिर बाद में ख़ुद ओमनी ग्रुप को भी शामिल किया गया। ओमनी ग्रुप जो है वो कराची के ज़मीनों के मामलात को देखती है, सिस्टम को चलाती है। अब हैदराबाद में भी जो है वो उन्होंने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए इस 50 एकड़ अराजी पर कब्ज़ा करने की शिकल में, जिसके लिए जो है वो सारे मामलात खुद जाम खान शोरो जो कि सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने जो है बनवाए थे। और इस मकसद के लिए उन्होंने अपने भाई जो कि हैदराबाद के मेयर हैं काशिफ खान शोरो, उनकी खिदमत थी। और इस मकसद के लिए हैदराबाद के कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर तक का तबादला करना पड़ा, क्योंकि ये जो 45 साल पुरानी ज़मीन है जो कि पुलिस की मलकियत है, इसके कागजात जो है वो बनवाने पड़े और कागजात किसी और के नाम ट्रांसफ़र करा दिए गए। यानी काम सारा उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो लीगल कराया, कानूनी तरीके से। हालांकि ये ज़मीन जो है वो पुलिस की है, उसके बावजूद इसके कागजात वो बनवाने में कामयाब हो गए। जब कागजात बन गए तो उसके बाद जो है बाकायदा उस पर हाउसिंग स्कीम की जो है वो अनाउंसमेंट करना शुरू कर दी गई कि यहाँ पर जो है वो हाउसिंग यानी कि प्लाजे बनना शुरू हो जाएंगे आइंदा 2-4 सालों में। उसके लिए बाकायदा बुकिंग का भी कहते हैं कि सिलसिला शुरू कर दिया गया था। वहाँ पर जो है वो बुकिंग ऑफिस भी उन्होंने कायम करना शुरू कर दी। ये बटाई नगर है बिल्कुल हैदराबाद में, डीएल ब्रांच, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के अकब में जो है ये 50 एकड़ ज़मीन है जो कि खुद हाईवे के करीब है वाक़या और बहुत ही कीमती ज़मीन है ये, जिस पर जो है फिर कहते हैं कि ओमनी ग्रुप के जो रूए रवां हैं खुद
انور مجید کے صاحبزادے جو ہے خود اے جی مجید جو ہے وہ ان کو انہوں نے اعتماد میں لیا، اور اس کے بعد سندھ حکومت کی آشیرواد بھی اس میں شامل ہے اس 50 ایکڑ کی اراضی پر، اور جس کے بعد جو ہے وہ اس کے کاغذات بنوا لیے گئے۔ لیکن جب اطلاع ملتی ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو، تو پھر پوری کی پوری پولیس کی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کام روک دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بہت بڑی مزاحمت کا جو ہے وہ سامنا کیا ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے، جس پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اے جی مجید سے ٹکراؤ کا مطلب ہے سیدھا سیدھا جو ہے وہ آئی جی نے اپنی نوکری، اپنی پوسٹنگ کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ اے جی مجید جو ہے وہ اس وقت ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہیں، اور ان کے براہ راست جو ہے وہ تانے بانے جو ہے وہ ایوان صدر سے جا کر ملتے ہیں۔ آصف علی زرداری سے جو ہے خود انور مجید کے بہت ہی گہرے مراسم ہیں، اور اے جی مجید خود انور مجید کے صاحبزادے ہیں، اور پورے کے پورے اومنی گروپ کو اس وقت وہی چلا رہے ہیں، اور اومنی گروپ کی یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے کراچی کے لینڈ کے معاملات، اور خود حیدرآباد کے معاملات میں بھی انہوں نے مداخلت شروع کر دی، اور ہب میں ان کے ٹریکٹروں کی جو ہے وہ 5-8 فیکٹریاں جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکی ہیں، یہ کہنا ہے گرو جی کا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو جام خان شوروں کے ساتھ مل کر جو ہے اے جی مجید نے جو ہے اس میں جو ہے وہ انٹری ڈال دی تھی، اور یہ 5 ارب روپے مالیت کی پولیس کی زمین پر جو ہے وہ قبضہ کرنے جا رہے تھے، جو کہ خود آئی جی سندھ کی جانب سے جو ہے اس سے ناکام بنا دیا۔ یہ بڑا کارنامہ ہے آئی جی سندھ کا جو ہے، بالکل اسی طریقے سے کہ شیر کے حلق میں سے نوالا نکالنا، یعنی یہ 5 ارب روپے کی جو زمین تھی یہ بالکل اومنی گروپ کی تجوری میں چلی گئی تھی۔ یہ تو آئی جی سندھ نے غیر معمولی بہادری کا، جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے وہ زمین واپس ہتھیا لی۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ آئی جی کو معلوم ہے کہ سندھ پولیس میں اتنی ہمت، اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اومنی گروپ کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے، کیونکہ اومنی گروپ کا مطلب سندھ حکومت، اومنی گروپ کا مطلب صدر مملکت آصف علی زرداری، تو لہٰذا ان سے ٹکرانا جو ہے وہ آئی جی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ کا کاندھا جو ہے وہ استعمال کرنے پر جو ہے وہ غور و خوض شروع کر دیا گیا، اور کوئی جو ہے اس میں ایک جو ہے وہ کسی کی طرف سے جو ہے وہ پٹیشن جو ہے وہ داخل کروائی جا رہی ہے، تاکہ اس زمین کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکے ان لٹیروں کے ہاتھوں، جنہیں جو ہے وہ اس وقت پوری سندھ حکومت کی مکمل جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے آئی جی سندھ کی جانب سے خود ڈی آئی جی حیدرآباد طارق رزاق داریجو کو، اور ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہاں باؤنڈری لائن کھینچ دی جائے، اور وہاں پر جو ہے پولیس کی نفری تعینات کر دی جائے، تاکہ کسی چوروں کو جو ہے وہاں پر پولیس کی زمین کو قبضہ کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہو۔ آئی جی کی جانب سے یہ بھی سخت ترین تاکید کر دی گئی کہ اگر کسی نے وہاں مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو پولیس ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے نمٹے، کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ پولیس کی زمین ہے، اور پولیس کی زمین کی حفاظت کرنا پولیس افسروں پر واجب ہے کہ وہ اس کے لیے قانون کا سخت ترین استعمال کرنے سے بھی گریز نہ کرے۔ اب جام خان شورو جو ہے وہ حیدرآباد کے حوالے سے ان کی شہرت جو ہے پولیس کے معاملے میں جو کوئی اچھی نہیں ہے۔ یہ وہی جام شورو خاندان ہے جنہوں نے جو ہے خود پولیس کے ایک کانسٹیبل عاشق کے دونوں بازو وہ ٹانگیں کاٹ دی تھی، جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ کے ساتھ جو کھڑے ہیں۔ یہ عاشق ان کا نام ہے، اگر میں غلط نہیں لے رہا ہوں، تو یہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت کے آئی جی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے الیکشن کو شفاف بنانے کی کوشش کی تھی، اور حیدرآباد میں ہونے والے اس الیکشن میں جو ہے جام خان شورو کے والد جو کہ اپنے الیکشن میں دھاندلی کر رہے تھے، ان کو دھاندلی سے روکا، جس کے نتیجے میں وہ ہار گئے تھے، جس کا بدلہ لیتے ہوئے بعد میں انہوں نے ان کے اور ان کے بچوں نے جو ہے خود ان کے ساتھیوں نے اسی کانسٹیبل کے جو ہے وہ دونوں بازو اور ٹانگیں کاٹ دی تھی۔ تو یہ اتنا سفاکیت کا مظاہرہ کیا تھا، اور یہ کرنے کا مقصد جو ہے بالکل شعلے فلم کے
جو ہے وہ بن گئے تھے، کیا نام ہے، ولن بن گئے تھے، اور اس جس طریقے سے شعلے فلم میں جو ہے وہ دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کانسٹیبل کی فرض شناسی پر اس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں جو ہے وہ کاٹ دی گئی تھی۔ تو یہ وہ جام خان شورے ہیں جنہوں نے اب جو ہے وہ پولیس کی اراضی پر قبضہ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، بلکہ قبضہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ منصوبہ ان کا کامیاب ہو چکا تھا، تمام قانونی کارروائی انہوں نے مکمل کر لی تھی، کاغذات بنا لیے تھے، لیکن یہ تو سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی ہمت اور جرأت ہے کہ انہوں نے جو ہے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے جو ہے ان لٹیروں کی اس بدماشی کے آگے جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ سندھ پولیس کی 5 ارب روپے مالیت کی اراضی کو جو ہے وہ قبضہ ہونے سے بچا لیا۔ یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو کہ گرو جی کی اطلاعات جو ہے وہ یک طرفہ ہے، حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، تو اسکرین پر اس وقت آپ ہمارے رابطے کا نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے جو ہے خیالات وائس میسیج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے جذبات و خیالات، آپ کے موقف کو جو ہے اپنے پروگرام میں من و ان شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے گزارش یہ کہ پروگرام کو خدا را آپ لوگ پورا دیکھیں، پروگرام کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ ہمارا یہ حق و صداقت کا سفر دور دور تک پھیل سکے، اور دوسرے متاثرین بھی جو ہے وہ اس پیغام سے اور ہمارے اس چینل سے، ہمارے اس پلیٹ فارم سے مستفیض ہو سکے، اور ہم ان کی بھی آواز بن کے ان کے دکھوں، تکلیفوں اور غموں کا کسی حد تک جو ہے مداوا کر سکیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کی اشد ضرورت، اور تعاون یہ ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کرتے جائیں، آگے بڑھاتے جائیں۔ اسی کے ساتھ یہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔